خیال مدت. تو یہاں پر قرت نے بہت اچھا سوال کیا. اس نے سوال کیا کہ سمر چھاٹا کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں کیوں لڑکیاں یا خواتین ہوتی ہیں مرد نہیں ہوتے, رائٹ؟ یہی سوال نا آپ کا. تو آپ کو پتہ ہے سمر چھاٹے کی جو مجلس کی بنیاد پڑی وہ اس طرح سے ہوا کہ ہمارے جو بزرگ لوگ تھے وہ سب ہے نا ایک کمپٹیشن میں تھے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں نا کمپٹیشن دیکھا دیکھی منع ہوتی ہے کہ بھئی فلاں نے ایسے کیے کپڑے, مجھے بھی ایسا کرنا. یہ غلط بات ہے, اچھی بات نہیں. فلاں کے پاس یہ چیز ہے, میرے بھی چاہیے, یہ کمپٹیشن ہے. یا فلاں نے جو ہے وہ یہ چیز دی, مجھے بھی کری. یہ نادانی کی بات ہے, ناسمجھی کی بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے مذہب میں کمپٹیشن الاؤڈ ہے. کس طرح سے؟ اگر سلوا نے جو ہے وہ 100 دانے کی تسبیح نکالی تو میں 200 کی نکالوں گی, ٹھیک ہے نا. اگر سلوا کو یہ ثواب مل رہا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام کروں گی. تو روحانیت میں, مذہب میں ہمیں جب اپنی روح کو جب آگے بڑھانا ہوتا ہے اس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے, کیونکہ یہ قرآن میں حکم ہے. قرآن میں 3 لفظ آئے, بھاگو, دوڑو, خوب دوڑو. کیا؟ سارہو, سابقو, ففرو. یہ قرآن کے 3 الفاظ ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ ریس میں ہو, آپ خوب دوڑو, جیت جاؤ. جیت کے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایک کرنا ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ ہمیں فنا فی الامام ہونا ہے, فنا فی اللہ. ایک اعلیٰ مقام مومن کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ایک ہو گیا, فنا فی اللہ. جو ہم اسماعیلی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں واصل ہونا. تو ہم اکثر روحانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کو اصل میں واصل کرے, یعنی کہ اب وہ مولا کے ساتھ ایک ہو جائے. لیکن یہ کیا مزے کی بات ہوگی کہ مر کے اگر اصل میں واصل ہو تو پتہ کیا چلے گا؟ مر گئے بھایا. اگر زندگی میں واصل ہو تو کیا مزہ ہے. مجھے پتہ ہو میں مولا کے اندر ہوں, میں مولا کے ساتھ سیر کر رہی ہوں, گھوم رہی ہوں, پھر رہی ہوں, سب چیزوں کو سمجھ رہی ہوں, مولا کیا فرمان کرے. کتنی مزہ ہے نا, اندر سے کتنی خوشی ہو. جس کو مولا کہتے ہیں کہ ایک مومن جو وہ مستانہ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ روحانی مستی میں ہوتا ہے. تو جو شخص, مومن شخص جو زندگی میں اصل میں واصل ہوتا ہے وہ روحانی مستی میں ہوتا ہے, وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں وہ بننا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب ہمارے ملکوں میں, انڈیا میں, پاکستان میں اس طرح کا تھا کہ جب کسی مومن کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کو قبر میں دفنانے کے لیے جاتے قبرستان. تو قبرستان میں جو وہ عورتوں کو نہیں آنے دیتے تھے, صرف مرد ہی آ سکتے ہیں, عورتیں نہیں آ سکتی جب دفنانے کے لیے. تو پھر وہاں جا کے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تسبیحاں نکالتے ہیں, صلوات پڑھتے ہیں, دفنا دیتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں. تو عورتوں نے کہا یہ تو مرد ہم سے بازی لے گئے, ان کو کیوں ثواب ملے, ہمیں ثواب نہیں ملے گا, ہم نے کیا گناہ کیا, ہم عورتیں تو کو ثواب نہیں ملے گا. تو انہوں نے گزارش مولا کو پیش کی, سلطان محمد شاہ کو, مولا پا یہ تو غلط بات ہے, ہم کو تو ثواب نہیں ملتا ہے, مردوں کو ثواب ملتا ہے. تو مولا پا نے کیا کہا, ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ تم ایک مجلس کرو اور تم تسبیح نکالو, گنان پڑھو, فرمان پڑھو, تم کو وہ ثواب ملے گا جو مردوں کو وہاں ملتا ہے, کہ تم نہیں جا سکتے ہو. اس طرح سے یہ سمر چھانٹا کی مجلس شروع ہوئی کہ یہ مجلس میں جو ہے ہم خواتین مل کے بیٹھتی ہیں, ہم تسبیح, گنان, دعا, فرمان, واز جو بھی کرتے ہیں مذہب کی چیزیں, اس لیے کہ ہمیں بھی وہ ثواب ملے. تو ہمیشہ سے مومنوں کے اندر یہ کمپٹیشن رہا ہے کہ ان کو مذہب میں ثواب زیادہ کمانا ہے, اچھا کام کرنا ہے. آپ دیکھو نا, جماعت گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے کتنے چھوٹے بچے شوز کمپنی میں, پانی کمپنی میں کام کر رہے تھے, ان کو کیا ضرورت پڑی, وہ کھیل لیں بھائی, نہیں. لیکن ہمارے ماں باپ ہمیں کیا سکھاتے ہیں, نہیں بیٹا ڈیوٹی دو. کیوں؟ پتہ وہ ہماری بچپن سے یہ عادت ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھی آپ ہوں, اگر آپ خدمت کریں گے تو آپ ثواب کمائیں گے. کھیل تو ہر بچہ سکتا ہے لیکن ثواب کمانا اچھا ہے. تو آپ کو پتہ نا پیروں نے گنان میں کیا کہا, کہ ایک گنان ہے کہ وڑن روڑو کری لاجو. کبھی ہم نے گنان غور سے نہیں سنے نا, معنی نہیں سمجھے, تبھی سنو گے تو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور گنان مشکل بھی ہے, تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے, کہ کبھی دھیان سے سنو, کچھ سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات. لوگ جاتے بھی ہیں گنان کلاس میں, سبحان اللہ. تو گنان میں یہ گنان میں پیر فرماتے ہیں کہ او بزنس مین, پروفٹ اچھا کر کے لانا. کتنی عجیب بات ہے, آپ بزنس مین ہو, میں بزنس مین ہوں, نہیں بھائی ہم تو بزنس مین یا بزنس مین یا بزنس ویمن نہیں ہیں. لیکن گنان میں ہے پھر ہم سب کو کہتے ہیں کہ وہ بزنس مین اینڈ ویمن ارن لاٹ آف پروفٹ. ارے بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم جماعت میں یہاں کوئی دھندے روزگار کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, لیکن وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کس طرح سے, دنیا کی مثال پہ, کہ دنیا میں اگر کوئی شخص بزنس کرتا ہے, جیسے آپ کے ڈیڈی گئے تو وہ بزنس کرنے گئے, جاب کرنے گئے, جو بھی ان کا مقصد یہ کہ وہ پروفٹ لیں تاکہ گھر میں کھانا آئے, بل بھرے جائیں. تو یہ محنت کرتا ہے, کیوں کرتا ہے انسان, کہ پروفٹ کمائے تو اپنی گھر زندگی چلائے. اسی طرح سے روحانیت کی زندگی کی مثال ہے. جب ہم جماعت کھانے جاتے ہیں, ہم چل کے جاتے ہیں تو ہمارے پاؤں نے ریاضت کی, ٹھیک ہے, جماعت کھانے گئے, بیٹھے ہم, ہمارے جسم کی ریاضت تھی. تو یہ کیا ہے, یہ ہمارے وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہم نے کی جماعت کھانے جانے کے لیے. ہم نے سجدہ کیا, دعا پڑھی, ٹھیک ہے نا. تو پیر کہتے ہیں کہ یہ جو تم انویسٹ کر رہے ہو دنیا میں آ کے, جماعت میں آ کے, تم پروفٹ کمانا. اب اس کا کیا مطلب ہوا, اب اس کا مطلب کیا ہو,
دیکھو امام کا ایک فرمان ہے کہ کچھ لوگ جماعت کھانے آتے ہیں نا، جو جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں، جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور بہت سارے گناہ لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں اور بہت سارا ثواب لے کے جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا بات ہے؟ 3 قسم کے لوگ آتے ہیں جماعت کھانے، ایک جیسے ایسے چلے گئے، نہ انہوں نے ثواب کمایا نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا۔ ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کپڑے پہنے، تم نے دیکھا اس کو، باتیں شروع، غیبت شروع، جماعت کھانا غیبت کی، گئے واپس کیا، خوب سارے گناہ لے کے گئے۔ اور کچھ لوگ آتے کیا کرتے ہیں، دھیان سے مولا سے باتیں کرتے ہیں، جب توبہ کرتے ہیں سمجھ کے کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو بہت سارا منافع پروفٹ لے کے جاتے ہیں۔ پھر ان سے کہتے ہیں کہ وہ بزنس مین ویمن پروفٹ لے کے آنا۔ تو اسی طرح سے جب مومن دنیا میں آتا ہے، جب وہ سمجھدار ہوتا ہے، جیسے ہماری عقل آ رہی ہے نا، ہم سمجھدار ہوئے، رائٹ؟ تو ہمیں دنیا میں جو آئے ہیں، ہمیں بزنس پیسہ کمانا ہے، روحانیت کا۔ دیکھو دنیا کا پیسہ بھی کمانا ہے، کیوں کمانا ہے؟ ہمیں گھر میں جینا ہے، کھانا کھانا ہے، گھر میں رہنا ہے، کپڑے چاہیے، جو ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن مر کے کیا میرے کپڑے میرے ساتھ آئیں گے؟ کیا میرا گھر، میرے بچے، کھانا کوئی ساتھ آئے گا؟ نہیں، سب یہی رہ جانا گا۔ ساتھ کیا آئے گا؟ جو میں نے روحانیت میں، میرے اعمال میں جو میں نے کمایا۔ تو پھر ہمیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارے روحانی ٹیچر ہے نا، ہمیں سمجھاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اصل جو ہے وہ آخرت کا مقام ہے، تم کو آخرت میں جانا ہے، تو تم اتنا منافع کماؤ کہ تم جب وہاں جاؤ تو سب سے بڑا بنگلو ہمارا ہوگا۔ میں یہی کہتی ہوں کہ یہاں پہ نا جیسے بھی رہو اچھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روحانیت اتنی کماؤ کہ جب وہاں جاؤ نا تو پتہ ہے کیا ہوگا ہمارا؟ رائل بنگلو ان پیراڈائز۔ سچی میں یہ میں کہتی ہوں، میری تو یہ خواہش ہے، آپ کو پتہ ہے میری تو یہی خواہش ہے۔ میں کہتی ہوں دنیا میں جو بھی ہے صحیح، شکر ہے مولا کا، جو ملا کھا لیا۔ آپ کو پتہ ہے پیر نے گران میں بڑا اچھا گران میں کہا ہے کہ ملے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ شکر مولا، کمپلین کیوں کریں گے؟ ہے نا، ہمارے کو جو مولا نے جو دیا اس میں شکر کرنا ہے، کوئی کمپلین کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم، یہ ہم نہیں، مومن نہیں کرتا ہے کبھی بھی، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ جس حال میں ہوں میں میرے مولا کا مومن ہوں، میرا مولا مجھ سے راضی، میں میرے مولا سے راضی، مجھے شکر ہے، کوئی کمپلین نہیں۔ ہاں مجھے پڑھائی کرنی ہے دنیا میں، پڑھائی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں بھی اسی طرح سے ایک کمرے میں، ہم 5 بھائی بہن ہوتے تھے، آپ کو بتاؤں ہم 5 بھائی بہن ہوتے، ہمارے ماں باپ اسی ایک کمرے میں رہتے تھے، یہ ہماری زندگی تھی۔ لیکن کیونکہ مولا کا فرمان تھا کہ لڑکی کو نرسنگ کرا، ٹھیک ہے نا، تو ہم نرسنگ کی جاب کی، اور پھر کام کرتے رہے، بچے کو پڑھاتے رہے، تو کیا ہوا کہ تھوڑی سی لائف بدل گئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ابھی بھی میری زندگی جو ہے وہ سادی سی ایسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصل جو مجھے فائدہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ مجھے ایسے اچھے دوست مل گئے جن کے شوق تھا روحانی ترقی کرے۔ دنیا میں تو پتہ نا کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک گھر لیا تو چھوٹا ہے، مجھے بڑا گھر چاہیے، یہ کپڑے، اب تو یہ کپڑے پرانے ہو گئے، نہیں چاہیے۔ دنیا کی جو خواہشات ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتی، اس کو آپ کو ایک روک لگانا ہوتا ہے، یہ ہے بس ہے، اور وہ اندر سے شیطان کہتا ہے یہ چاہیے، نہیں سننا، ٹھیک ہے نا۔ اصل جو ہے مقصد وہ یہ ہے کہ ہمیں روحانی ترقی کرنی ہے، ہمیں دنیاوی تعلیم لینی ہے، ہمیں روحانی تعلیم لینی ہے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں ترقی کر سکیں۔ دیکھو آج اگر میں تو ان کو دیکھتی ہوں، مجھے دیکھتی ہوں کہ اگر ہم نے تعلیم لی تو ہمارا مقصد کیا ہو گیا لائف میں کہ ہم یہ ترقی کریں تو ہم جماعت کی خدمت کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ آج جو مولا کہتے ہیں ٹائم اینڈ نالج کا نظرانہ، ہے نا، تو یہ میرا ٹائم اور نالج کا نظرانہ ہے۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں، آپ بھی ایسے مومن نظر آتے ہیں مجھے، کہ ہم جب دنیا کی تعلیم لیں گے، دین کی تعلیم لیں گے، تو ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے اور جماعت کو آگے بڑھائیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی مولا کی فرمان برداری ہے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو پتہ ہے کیا کریں گے؟ ہم ثواب کے کام کے لیے کمپٹیشن کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائیں گے۔ تو جو سمر چھانٹا کی مجلس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا بیٹا کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ آپ کو پتہ ہے سمر چھانٹا کی مدرسے میں خواتین، روشنی کی مدرسے میں صرف خواتین ہوتی ہے روشنی کی مدرسے صرف خواتین، تو خواتین کو اتنا شوق تھا کہ مولا کی وہ زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، زیادہ ثواب کمائیں، تو انہوں نے مولا سے مانگتے کہ مولا کہا ٹھیک ہے تم کو یہ چاہیے، یہ لے لو، یہ مجلس کر لو۔ تو بہت ساری مدرسیں ہوتی ہیں، اور ہے نا ہوتی تھی ایک زمانہ، اب تو کم ہوتی جا رہی ہے، کیوں؟ اب لوگ بہت بزی ہو گئے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کا بھی یہی مقصد ہے جو قبرستان میں جو فائدہ ملتا ہے مردوں کو، روشنی کا بھی، کہ سمر چھانٹا کا یہ یہ سمر چھانٹا کا ہے نا، روشنی کا الگ ہے، ہاں روشنی کو نور کا ہے کہ ہمیں نور کو پانا ہے، رائٹ، روشنی پانی، نام ایسا ہے نا۔ ہاں نور کو پانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے وہ ہمیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نور کو پائیں، یعنی اپنے اعمال کو اچھی کریں، سمجھیں کہ کیا ہے کیا نہیں، اور روحانیت میں ترقی کریں، اور سب سے سبقت لی جائے، سب سے زیادہ آگے ہم بڑھ جائیں، کس کمائی میں؟ مذہب کی کمائی میں، روحانیت کی کمائی میں۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا بیٹا، ٹھیک ہے نا۔